ویسے تو تاریخ انسانی میں بہت سے نیوکامت، طاقتور اور بہت بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، مگر بنی اسرائیل میں اللہ نے ایک ایسے نوجوان کو پیدا فرمایا تھا جو اکیلے ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نوجوان کا نام سمسن تھا۔ سمسن ایک ایسا اسرائیلی تھا جسے اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی اور اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ لیکن ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور شخص سمسن کے متعلق جانیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ بد امنی، بد فعلی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملے کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ سمسن قبیلہ دانیال سے تھا جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق سمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی اور اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ لہٰذا سمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سمسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سمسن نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ سمسن کو یقین دلوانا چاہتے تھے کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سمسن جانتا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ جب سمسن جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھے، لہٰذا اس نے اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سمسن کی ملاقات تیمنا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے تھے اور خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس شادی کے دوران سمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سمسن شرط میں ہاری ہوئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹائے گا اس کی بیوی تیمنا قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سمسن مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری ہوئی رقم ادا کرنے کے لیے واپس گیا۔ لیکن اس وقت تک تیمنا کا والد اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کے لیے سمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب قوم عمالقہ کے لوگوں نے سمسن کو پکڑا تو سمسن نے ان کے قابو میں آنے کی بجائے صرف ایک گدھے کی ہڈی کے ساتھ ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سمسن کا خوف کچھ اس طرح بیٹھ گیا تھا کہ وہ سمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سمسن کے بلبوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھ رہی تھی۔ لہٰذا قوم عمالقہ کی نیندیں اڑ گئی اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک عورت کو چنا جو انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ اسے سمسن کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں قوم عمالقہ کے سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے ایک دن سمسن کو دھمکی دی کہ وہ اسے اگر اپنا راز نہیں بتائے گا تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور سمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بال نہیں کٹوائے گئے اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا ایک رات جب سمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بال کاٹ دیے۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ نے سمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت امیز سلوک کیا۔
زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے اندھیری کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ قوم عمالقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجون نے انہیں سیمسن پر جیت دی ہے، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا کہ اچانک سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا سارا محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعہ کے نتیجے میں قوم عمالقہ کے 3000 سپاہی مارے گئے۔ سیمسن اور دلائلہ کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم کتاب القضاء یعنی دی بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مسلم کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخ بدی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم اور احترام کی کہانی